اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جب گل چراغ تربت خیر الورا ہوا، جب گل چراغ تربت خیر الورا ہوا، زہرا کا لال امت جگ پر فدا ہوا، سجدے میں سر امام کا تن سے جدا ہوا، فریاد جبرائیل سے محشر بپا ہوا، فریاد جبرائیل سے محشر بپا ہوا، غل پڑ گیا کہ بھائی سے ہمشیر چھٹ گئی، زہرا کا گھر رسول کی سرکار لٹ گئی، زہرا کا گھر رسول کی سرکار لٹ گئی، لکھا ہے جب شہید ہوئے شاہ بیروبر، نو کے سینہ پہ رن میں چڑھا بے وطن کا سر، آئے حرم سرا میں ستمگار بے خطر، بازار ہو گیا پسر فاطمہ کا گھر، بازار ہو گیا پسر فاطمہ کا گھر، غل تھا ہر ایک رانٹ کی چادر اتار لو، عابد جو کچھ کہے تو ابھی سر اتار لو، عابد جو کچھ کہے تو ابھی سر اتار لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری عشرہ ماہ محرم الحرام بعنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے تحت مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج اسی مرکزی عنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے تحت 9ویں مجلس بعنوان حجاب منزلت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ کلام پاک میں سورہ الشمس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب وہ چھا جائے، رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ اللہ نور السماوات والارض کی آیت کے تحت پروردگار عالم کا نور اقدس جو عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک نور ابدیت، نور احدیت اور نور معبودیت کے تحت
اس نے نور امام حسین علیہ السلام کو نورانی کیفیت میں جو سفر اختیار کروایا اور اپنی عظمتوں اور سعادتوں کو امام حسین علیہ السلام کے سپرد بھی کیا اور بنائے لا الہ است حسین علیہ السلام کہلائے۔ یہی سفر جو امام حسین علیہ السلام کا نور حجاب منزلت تک پہنچا، منزل بمنزل، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت و رسالت، حجاب کبریا سے امام حسین علیہ السلام کا نور حجاب منزلت میں پہنچا۔ اور یہ وہ حجاب ہے جس کے بعد حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت تک یہ سفر کامل ہو رہا ہے۔ حجاب منزلت یہ وہ حجاب ہے جو عرش معلیٰ سے 50,000 نوری برس سے فاصلے پر ہے اور کربلائے معلیٰ سے 20,000 نوری برس کے فاصلے پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نور حجاب منزلت میں 4,000 سال تک حالت رکوع میں اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا، اور وہ تسبیح تھی سبحان العلیم الکریم۔ نور معصومین علیہ السلام جو تسبیح کر رہے تھے وہ تسبیح تھی سبحان العلیم الکریم، اور امام حسین علیہ السلام کا نور بالخصوص 4,000 برس تک پروردگار عالم کی اس تسبیح کا ورد کرتا رہا۔ نور حسین حجاب منزلت میں فرشتوں کو ان کی غذا تقسیم کر رہا تھا، جو تسبیح تھی سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ لاکھوں فرشتے ان حجابات میں امام حسین علیہ السلام کے گرد محو طواف رہے اور پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کا فرض بھی انجام دیتے رہے۔ حجابات الہی جن کا تعلق ایک مستور سے ہے، پروردگار عالم نے یہ 12 نوری حجابات کو نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے خلق فرمایا۔ حجاب منزلت میں امام حسین علیہ السلام کے نور نے 4,000 نوری برس تک جو تسبیح کی وہ تھی سبحان العلیم الکریم۔ اس کے اجر کے طور پہ پروردگار عالم کی آواز قدرت بلند ہوئی اور حجاب منزلت میں پروردگار عالم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں سورہ الحمد کو 7 مثانی کہا۔ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ 7 آیات کے سورے کو الکتاب کے خطاب سے بھی نوازا۔ آیہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کو پروردگار عالم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ان کے ولی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہادی للعالمین کے خطاب سے نوازا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین کہہ کر پکارا۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ذکر للعالمین ہیں، وہیں حسین کو پروردگار عالم پکار کر یہ کہہ رہا تھا حسین آیت للعالمین۔ اور حسین کا بھائی ابو الفضل العباس جو تخلیق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے لیے فرمایا عباس ولی العالمین ہیں۔ اس کے علاوہ وہی پروردگار عالم جو خود رب العالمین ہے، آواز قدرت حجاب منزلت میں بلند ہوئی حسین منی و انا من الحسین۔ پروردگار عالم کا یہ کہنا تھا کہ محبوب الہی نے امام حسین علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے نسبت دے کر کہا حسین منی و انا من الحسین۔
آپ نے جیسے ہی کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اسی وقت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا سے منسوب شجرہ مبارکہ زیتونہ، جس کا تعلق مبارکہ بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہے، آپ کے شجرہ مبارک میں امام حسین علیہ السلام کا نور داخل ہو گیا اور آپ کا تعلق شجرہ مبارکہ زیتونہ سے ہے، جس کا ذکر پروردگار عالم نے کلام پاک میں سورہ النور میں نازل فرمایا ہے۔ 2 شجرے ہیں، ایک شجرہ طیبہ اور دوسرا شجرہ زیتونہ مبارکہ۔ شجرہ طیبہ کا تعلق انبیاء سے ہے، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم علیہ السلام تک ہو رہا ہے، اور شجرہ مبارکہ زیتونہ یہ وہ شجرہ مبارکہ ہے جس کا آغاز شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام علی زین العابدین علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوتا ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام سے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوتا ہوا قائم آل محمد علیہ السلام تک ہے۔ یہ وہ شجرہ زیتونہ مبارکہ ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر عرش معلیٰ سے کربلا معلیٰ تک، یزید جیسے فاسق و فاجر نے حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی، جس کا جواب کلام پاک میں پروردگار عالم نے سورہ البقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ فوق ایدہم، اللہ کے اسم سے جو نہایت رحمان و رحیم ہے، ید اللہ فوق ایدہم، اور اللہ کا ہاتھ بلند ہے، اور اللہ کا ہاتھ جو بلند ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ حسین ارتضیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، جس پر مقام خم غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تمام اہل اسلام نے نہ صرف مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بلکہ یہ بیعت حسن مجتبیٰ اور امام حسین ارتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی کروائی گئی تھی۔ اس کے باوجود یزید جیسا ملعون امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر رہا تھا، جس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام اپنے اقربا، اپنے بھائیوں، اپنے اصحاب، اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کے ہمراہ 2 محرم الحرام کو کربلا معلیٰ وارد ہوئے۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور دوسری ہی ماہ محرم کو خیام امام حسین علیہ السلام کو دریائے فرات کے کنارے سے ہٹوا کر دریا سے دور نصب کرنے کا حکم آیا، جس کے تحت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیام دریا سے دور نصب کروائے۔ اب جو پانی دوسری محرم کو امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں ذخیرہ تھا، موجود تھا، وہ 7ویں محرم الحرام کو ختم ہو گیا تھا، جس کے تحت 7 محرم سے آج 9 محرم الحرام ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیام میں پانی نہیں ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی صحابی، کوئی بھی اصحاب حسین ہوں یا قرابت دار اقربا ہوں، غلام ہوں یا امام حسین علیہ السلام کے خاندان والے، حتیٰ کہ کوئی بچہ بھی امام عالی مقام علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر موجود ہیں۔ اب 1 دن رہ گیا ہے، 10ویں ماہ محرم الحرام، وہ آفتاب طلوع ہونے والا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش معلیٰ سے یہ صدا بلند کریں گے کہ قد قتل الحسین بأرض کربلا۔ اس صدا کا بلند ہونا ہے
کہ پوری کائنات میں صدائے ماتم شبیر بلند ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ بارلا اسی ماتم شبیر کو کرتے ہوئے ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پہنچیں کہ صدائے گریہ اور صدائے ماتم شبیر بلند ہو اور امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں۔ علامہ مجلسی اعلی اللہ مقامہ کربلا معلیٰ تشریف لے گئے اور آپ ہر دن حرم مقدس امام حسین میں مجلس عزا سے خطاب بھی کرتے تھے۔ ایک شب آپ نے عالم خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کا شرف پایا۔ مجلسی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا شہزادی کونین سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور فرماتی ہیں مجلسی میرے حسین کی مجلس کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ مصائب پڑھو جو ہمارا پسندیدہ ہے۔ علامہ مجلسی نے دست بدستہ نگاہوں کو جھکا کر فرمایا ملکہ عالمین سلام اللہ علیہا میں تو ہر دن حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھتا ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا مجلسی وہ عالم غربت بیان کرو جب میرا حسین خیام حسینی سے رخصت ہو رہا تھا، کس طرح عالم گریہ میں جیسے بھرے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے، کس طرح میری بہو اور بیٹیوں کی صدائے گریہ بلند تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں میں اس وقت موجود تھے جب علی و اکبر، علی قاسم، اون و محمد اور جناب مسلم کے بچوں کے ہمراہ ابوالفضل العباس کے بیٹوں اور کتنے ہی اصحاب کے لاشوں کو، شہداء کے لاشوں کو ایک مقام پر رکھ چکے تھے۔ جب قبر علی اصغر بھی بنا چکے تھے اس وقت حسین اپنے خیموں میں تشریف لائے۔ حسین آگے آگے چل رہے تھے، بہن پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حسین مسند امامت پہ تشریف فرما ہوئے، ساتھ شریکت الحسین تشریف فرما تھی۔ حسین نے اپنی بہن سے کچھ وصیتیں اور راز و نیاز کی باتیں کی۔ حسین اپنی بہن کے سر کے بوسے لیتے جاتے تھے، جانتے تھے کہ یہ وہ ردا ہے، یہ ماں کی وہ ردا ہے جو نوک نیزہ سے چھین لی جائے گی۔ پھر حسین نے اپنی بہن کے ہاتھوں کے بوسے لیے، ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ حسین جانتے تھے ماں کی وصیت تھی جو حسین پوری کر رہے تھے۔ اب بہن نے بھی بڑھ کر بھائی کے گلے کے بوسے لینے شروع کیے۔ شہزادی روتی جاتی تھیں، بھائی کے گلے کے بوسے لیتی جاتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں یہ وہ سر ہے جو تن سے جدا ہوگا اور نوک نیزہ پر بلند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ حسین زینب سے وہ کرتا طلب کرتے جو ماں نے سیا تھا، وصیت کے طور پر شہزادی کے سپرد کیا تھا کہ جب حسین خیموں سے رخصت ہوں اس وقت یہ کرتا حسین کو پہنا دینا۔ حسین نے اپنی بہن سے کچھ وصیتیں کیں اور فرمایا زینب شب ہوگی، خیام حسینی جل رہے ہوں گے، تم کو سید سجاد کی امامت کی حفاظت کرنا ہوگی۔ یہ مستورات ہیں جن کے شوہر اور بچے کربلا میں مارے گئے، ہم پہ قربان ہوئے، ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے شہید ہو گئے۔ زینب ان مستورات اور بچے ہوئے بچوں کی حفاظت کا فرض بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ ملک محمود آپ کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ پوری کائنات کا نظام کی نیابت آپ کے سپرد ہے، آپ حکم دیں تو یہ آگ پھیل کر لشکر یزید کو بھی جلا کر خاک کر دے۔ زینب اس کائنات کو بچانے والی تم ہوگی۔ حسین نے اسرار امامت امام سجاد علیہ السلام کے سپرد کیے۔ اس وقت امام عالی مقام نے وہ کرتا زیب تن کیا جو شہزادی ثانی زہرا کو ان کی والدہ گرامی کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کرتے کو پہن کر جگہ جگہ سے چاک کیا تاکہ فوج اشقیہ میرے لباس کو لوٹ کر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ
اس پٹکے کو بھی کمر سے باندھا جو جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو تحفہ عطا ہوا تھا۔ اس پٹکے پر 40 ایسے قیمتی جواہرات جڑے تھے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ فوج اشقیہ اس پٹکے کو لوٹ لیں مگر میرے لباس کو نہ لوٹیں۔ پھر وہ انگشتری بھی امام حسین علیہ السلام نے پہن لی تھی جس کو لوٹنے کی خاطر فوج اشقیہ نے امام حسین علیہ السلام کی انگشت مبارک کو شہید کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے خیمہ حسینی میں اپنی بہن کو ایک وصیت خاص کی اور فرمایا، زینب، ان خیموں میں جو بیویاں موجود ہیں ان کے بچے کربلا میں مارے گئے۔ ہر ماں نے اپنے لال کے لاشے پر ماتم کیا۔ زینب، میں مقتل میں جا رہا ہوں اور مقتل میں میری ماں زہرا موجود ہے، میرا انتظار کر رہی ہے۔ زینب، جب تم میرے بھائی عباس کی لاش پر جانا، جب تم عباس کے لاشے پر پہنچنا تو کہنا بہن نہیں آئی، عباس تمہاری ماں آئی ہے۔ زینب، میرے عباس کی لاش پر ماں بن کر بیان کرنا۔ اب حسین جب خیمے سے برآمد ہوئے تو آگے آگے ثانیہ زہرا تھی، آگے آگے شریکت الحسین چلی، پیچھے پیچھے حسین چلے۔ اب یہ وہ خیمہ ہے جس میں مستورات آل محمد موجود ہیں، وہ بیبیاں جن میں جناب ام لیلہ، ام رباب ہیں، جس میں جناب رقیہ ہیں، جن میں زوجہ ابو الفضل العباس جناب لبابہ بھی موجود ہیں، اور تمام اصحاب و انصار کی عورتیں تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حسین خیمے سے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ کوئی بی بی امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، مولا نہ جائیے۔ کوئی ابا کے دامن سے لپٹی ہوئی کہتی تھی، آقا نہ جائیے۔ کوئی بی بی لپٹ کے کہہ رہی تھی، جناب کبریٰ اپنے بابا کے شانے کو تھام کے کہتی تھی، بابا نہ جائیے۔ حسین خیموں سے یوں برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کا، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں وہ عالم غربت ہے کہ جب صبح اذان علی اکبر کے بعد سے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر لاتے رہے اور شریکت الحسین کی صدائے گریہ فلک شگاف بین بلند ہوتے رہے، اور حسین نے تمام شہداء کے لاشیں لا کر سرزمین کربلا معلیٰ پر رکھ دیے تھے۔ اب وہ وقت تھا کہ جب خیام حسینی کے باہر خاک اڑ رہی تھی اور حسین کو سوار کروانے کے فرائض عباس و علی اکبر کے بجائے علی کی دونوں بیٹیوں جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے ادا کیے۔ ایک نے لجام فرس کو تھاما، دوسری نے لگام کو تھاما، اور حسین ذوالجناح پر سوار ہو گئے۔ اے اسپِ وفادار، لے چل مجھے میدان کربلا کی طرف، یہ تیری آخری خدمت ہے جو حسین تجھ سے مانگ رہا ہے۔ ذوالجناح نے سر کو جھکا لیا، دیکھا تو قدموں کی جانب شہزادی معصومہ سکینہ بنت الحسین ذوالجناح کے قدموں کو پکڑے ہوئے تھی۔ نہ لے جا میرے بابا کو، صبح سے جو میدان کربلا میں گیا واپس نہیں آیا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، بیٹی کو آغوش میں لیا، فرمایا، سکینہ، بارگاہ خداوندی میں نماز شب کی دعاؤں میں ہم نے آپ کو مانگا ہے اس وقت کے لیے کہ جب رب حقیقی کی محبت کا امتحان لیا جائے تو ہم اس پر سے آپ کی محبت کو قربان کر دیں۔ حسین نے پہلے علی اکبر کی محبت قربان کی، اب اپنی بیٹی کی محبت کا امتحان دے گا۔ یہ سب نانا کی امت کی بخشش کے لیے ہے۔ سکینہ نے کہا، بابا
اگر میدان میں جانا اتنا ہی ضروری ہے تو آخری بار مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے۔ شہزادی معصومہ کو اپنے سینے پر لٹایا اور دعا کی، بار الہا سکینہ پہ نیند کو غالب کر دے۔ حسین کی دعا کا کرنا تھا۔ سکینہ کو نیند آ گئی، سکینہ سو گئی۔ حسین میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھی کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، اللہ ہری لڑائی میں شوکت جناب کی، اللہ ہری لڑائی میں شوکت جناب کی، سویلائے رنگ میں تھی ضیا آفتاب کی، آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، سوکھے تھے لب کی پنکھڑیاں تھی گلاب کی، سوکھے تھے لب کے پنکھڑیاں تھی گلاب کی، تصویر ذوالجناح پہ تھی بوتراب کی، آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، یا ابا عبداللہ السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیکہ، السلام علیکہ وعلی امیکہ و اخیکہ، السلام علیکہ علی الائمۃ من بنیکہ، السلام علیکہ یا صاحب الدعمت الثاقبہ، السلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ، لقد اصبح کتاب اللہ فیکہ محجورا ورسول اللہ فیکہ موتورا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔